السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملت اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی شان مصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعربہ الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ سنیوں میں رکھا، اور اللہ سے دعا ہے کہ سنیوں میں موت دے۔ یقیناً اہل سنت والجماعت میں ہم کو پیدا کیا، اور اہل سنت والجماعت پہ دائم اور قائم فرما۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ جو حضرات ہمارے پروگرام چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی فرمائے، اور ہم سب کی روٹی روزی میں برکتیں، رحمتیں، نعمتوں سے نوازتے رہیں۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کے افطار ٹائم میں ہم حاضر نہ ہو سکے، آج سحری ٹائم میں وقت سے پہلے حاضر ہو گئے ہیں۔ یقیناً میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ساجد صاحب دبئی سے بھونگیر کے رہنے والے کال کر کے بتا رہے تھے، مولانا اگر آپ نہیں آتے ہیں تو ہمیں بے چینی ہو جاتی ہے، اور آپ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو سلامت رکھے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جناب ساجد بھونگیر کے رہنے والے، اللہ ان کے عمر میں درازی فرمائے، اور ان کی سوچ اور فکر کو اللہ ان کے گھر میں برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یقیناً بڑے مبارکباد ہیں جو باہر سے، دبئی سے اور مختلف مقامات سے ہمیں اس پروگرام کو لائیو فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دیکھنے کو قبول فرمائے۔ آئیے، میں نے قرآن پاک کے 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ہر آیت شاندار جاندار ہے، ہر سورہ بھی جاندار شاندار ہے، لیکن میں اپنا موضوع بنایا کہ یقیناً اللہ کے گھرانے والے پاک ہیں، پاک تھے، پاک ہے، پاک رہیں گے۔ اور اللہ پاک قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جب پہاڑ ریزہ ہو سکتا اس جلالی قرآن کو کوئی نہیں پاک سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہیں، اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ اور میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً 17ویں سحری ہے، اور بہت مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ہمارے نوجوان غور غریب لوگوں کو سحریوں کا انتظام کر رہے ہیں، اور گھروں تک کھانا پکا کر پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ جو یقیناً اپنا راشن غور غریب تک پہنچا رہے ہیں۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہ رہے۔ اس وقت دولت کی نہیں، نہ مکان کی، بس کھانے کی فکر کی ضرورت۔ یہ لاک ڈاؤن کرنے کا مقصد جان جائیں تو جان ملنا مشکل ہے، اسی لیے
تیزی کے ساتھ پھیل جائے گی اور یہ مرض جان لیوا ہوگا۔ اس جان کے خطرہ کو سمجھتے ہوئے آج ہمارے تراویحوں کو، شبینوں کو، نمازوں کو، مساجد میں جمع ہونے کو روکا جا رہا ہے، اور پورے لوگ بڑے ادب احترام کے ساتھ بڑے بڑے قائدین اپیل کر رہے ہیں، علماء اور مشائخین بھی اپیل کر رہے ہیں کہ میں بھی اس کی اپیل کی تائید کرتا ہوں بحیثیت امیر امارت امت اسلامیہ آندھرا پردیش و تلنگانہ حیدرآباد دکن اور صدر مرکزی مجلس طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ میں اخبار کا ایڈیٹر انوار البرکات دکن حیدرآباد سے کہ میں مخلصانہ گزارش کروں گا کہ سادگی سے عید منائیں، اور بہتر طریقہ ہے کہ بس کپڑوں کو سلانا ضروری نہیں، کیونکہ عید جانے کے بعد عید پھر مل سکتی ہے، لیکن جان جانے کے بعد جان نہیں مل سکتی۔ اپنی جان کی حفاظت کیجیے، اور نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو۔ عید کی نماز کو لے کر پورے واٹس ایپ فیس بک پہ بحث چھڑی ہے۔ میں ان لوگوں سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنا وقت قرآن شریف پڑھنے میں لگائیے۔ یہ مفتی صاحب قبلہ نے جو بیان دیا، مفتی عظیم الدین صاحب نے تنہا نماز پڑھنے کے لیے بہت اچھا مشورہ آپ نے عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں درازی فرمائے۔ مفتی عظیم الدین صاحب اس وقت جامع نظامیہ کے صدر مفتی صاحب ہیں، اور مفتی خلیل احمد صاحب شیخ جامع نظامیہ، یہ بھی بڑی جاندار شاندار شخصیتوں میں شمار ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں درازی فرمائے، اور فخر نظامیہ حضرت العلامہ مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی، یقیناً یہ بھی بڑی جاندار شاندار شخصیتوں میں سے ہیں۔ میں جامع نظامیہ کے تمام علماء، اساتذہ اور میرے ساتھیوں سے میں خواہش کروں گا کہ وہ ضرور دعوت فکر دیں کہ لوگوں کو عیدین کی نماز 2 رکعت تنہا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ جیسے ابھی مفتی عظیم الدین صاحب نے ایک کال کے اوپر صرف 2-4 جملوں میں آپ کے پیارے پیارے علم کا سمندر آپ نے بہا دیا، اور جمعے کی نماز کو بھی ظہر کی نماز تنہا پڑھنا ہے اور جماعت کے ساتھ نہیں۔ یہ بھی بڑا اچھا مسئلہ جو آج کے دور میں ضرورت ہے۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی تلاوت افضل العبادت ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، آنکھوں سے دیکھنا بھی آنکھوں کی عبادت فرماتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، اور قرآن ہے میرے پیارے، آپ اس کا ادب احترام کیجیے، اور حفاظ اکرام کا بھی ادب و احترام کیجیے، اور تلاوت قرآن گھر میں پڑھیے، اور آسان راستے بتا دیں، یاسین شریف پڑھ لیں گے تو 10 قرآن کا ثواب، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں تو 1 قرآن کا ثواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کی تشریح کرتے جائیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں گے، لیکن تشریح ختم نہیں ہوگی، اور پورا قرآن ایک واحد اللہ کا کلام ہے، سب کتابیں اپنی طرف، اللہ کا کلام اپنی طرف۔ اسی لیے میں بارہا قرآن پاک کے بارے میں کہتا ہوں، قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے اندر بہت سے خوبیاں رکھی ہیں، جس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہیں، اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کاش میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں قرآن کو پہاڑ پہ نہیں، مصطفیٰ کے سینے میں اتارا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ تو آپ تمامی حضرات سے خواہش کی جاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے، سننے والے، سنانے والوں کو برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے سرفراز فرمائے، کیونکہ اللہ کا کلام کلام اللہ ہے۔ اس کلام سے آپ جتنی محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہی قرآن فرشتہ بن کر آپ کی بخشش کروائے گا، یہی قرآن فرشتہ بن کر آپ کے قبر کے لیے آسان راستہ بنے گا۔ اسی لیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجیے،
جتنا وقت قرآن کو نکال کے پڑھیے. میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر بعد تلاوت سنتے اور سناتے. سننے والے کو زیادہ ثواب بھی بتایا گیا. پڑھنے والے پڑھتے رہیں اور آپ بیٹھ کے سنتے رہیں تو بھی ثواب زیادہ بتایا گیا. پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنے کی کوشش کریں. اگر غلطیاں ہو جائیں تو غلطی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں رکھی ہے، لیکن پڑھا لکھا غلطی کرے تو اس کی پوچھ ہے، اس کو پکڑ ہے. لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کوشش کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرماتا ہے. اور قرآن کو یاد کر کے بھولنا بڑا گناہ ہے. اور قرآن پڑھتے رہنا، یاد رکھنا اور پوری قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرنا. الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے کافی عمر کے حضرات کو حافظ قرآن آخری وقت بھی بنتے ہوئے دیکھا ہے. تو اسی لیے حافظ قرآن سے 10 خاندان 7 خاندان بخشے جاتے ہیں. اور قرآن کا مقام بہت بلند و بالا ہے. ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، ایک ایک سیڑھی بدلتے جاؤ. اور جو بچہ قرآن کا حفظ کرتا ہے، روز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ پہ ایسا تاج پہنائے گا وہ چاند اور سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا. جب ماں باپ کو تاج ملے گا تو پھر بیٹے کو کیا کیا نہیں ملے گا. تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کے سورے پڑھیے، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں سب کو یاد دلائیے. آپ مسلمان ہو اور سورے یاد نہیں، تعجب ہے. تو اسی لیے آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کا کلام اللہ سے محبت کیجیے. ترجمہ قرآن دیکھنا ہے تو عشق بھرا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ الرحمن کا ترجمہ دیکھیے. ایسے تفاسیر تو بہت بزرگوں کے ہیں. میں خواہش کروں گا کہ آپ اردو پہلے سیکھیے، فارسی سیکھیے، کیونکہ فارسی میں بہت بڑا کلام ہے اور قرآن کے ترجمے بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اور انگریزی میں بھی قرآن کا ترجمہ نکل چکا ہے. لیکن بہتر یہ کہ آپ اردو سے پڑھیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے. اردو میں آپ پڑھ لیں گے. الحمدللہ ہمارے رزاقی چینل، انوار البرکات چینل کی جانب سے بہت سے کتابوں کا ذخیرہ PDF کیا ہوا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. بڑے بڑے تفاسیر جو 10 جلدوں میں 8 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہیں. اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر سکتے ہیں. کیونکہ دن بدن جیسا ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، آج ہم کو مجبوراً لیپ ٹاپ ٹیب استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور کمپیوٹروں پہ ہم کو آنا پڑ رہا ہے. آج ہم 5-6 لاکھ 10 لاکھ کی کتابیں بھی رکھ دیں، لیکن اگر ایک سسٹم یا ایک اچھا والا کمپیوٹر لے کر ہم اس کمپیوٹر کے ذریعے بھی کتابوں کو سیو کر PDF فائل کے ذریعے کتابوں کو ہم پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. تو اسی لیے دن بدن کتابوں کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے، اخباروں کا دور بھی ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن اخبار بھی آج ضرورت ہے، کتاب بھی ضرورت ہے. لیکن میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر سوال کا جواب ہمارے پاس موجود ہیں، جو یقیناً طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے بیانات کافی موجود ہیں. آپ YouTube پہ دیکھ سکتے ہیں. روحانی مسائل ان کا حل، قرآن کے آیتوں کے ذریعے علاج آسان ہے. آپ پریشان ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بلا آفتوں سے محفوظ رکھے گا. بہت سے لوگ میرے کو فون کر کے بتاتے ہیں حضرت ہول گھبراہٹ زیادہ ہو رہی ہے. 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیں، یا سلام پڑھ لیں، انشاءاللہ ہول گھبراہٹ اسپاٹ پہ ختم ہو جائے گی اور اس کو دل کی دھڑکن مار لے رہی ہے. سورہ یاسین والمبین تک، پہلی مبین تک آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الرحمن یاسین شریف کی برکت سے آپ کے دل کی ہارٹ بیٹ رک جائے گی. اور واقعی کسی کو ہارٹ ہو چکا ہے تو ان کے لیے بہترین چھوٹا وظیفہ ہے. یقیناً اس وظیفے پہ بھی آپ عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے ہارٹ بیٹ بھی رک جاتا ہے، دل میں تکلیف ہونا بھی کم ہو جاتا ہے. اور ہارٹ آنے کا ایک اہم مسئلہ، ٹھہر کے کھانا چھوڑ دیجئے. آج کل بف سسٹم کے سلسلے پہ ٹھہرے بائیں ہاتھ سے کھاتے، سیدھے ہاتھ سے کھائیے اور بیٹھ کے کھائیے، چبا کے کھائیے تو فائدہ ہے. آپ ٹھہرے کھائیں گے نقصان اٹھائیں گے. اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گرم ایفریش آپ پی لیجئے، اس میں بہت سے فائدے ہیں.
جو گرم ایفریش کے اندر ہمارے پاس ہیں کہ اس میں 4 اجزاء سے بنا ہوا جاندار شاندار، جس میں دالچینی جس میں 70 بیماریوں کا علاج، الائچی کا پاؤڈر اس میں 60 بیماریوں کا علاج، لیمبو اس میں بھی 70 بیماریوں کا علاج، ادرک 6000 بیماریوں کا علاج۔ یہ 4 پاؤڈر ورجنل ملا کے ہمارے پاس تیار شدہ ہے، جس کے استعمال کرنے سے دل کو دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ 4 پاؤڈر وہ ہیں، نسخہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام دیے ہیں۔ اس کو گرم پانی میں ڈال کر، اس کو ڈالنے کے بعد اس طرح سے چسکیاں لے کر آپ پیتے رہیں، انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کرونا مرض کے لیے پریشان ہیں، آنے کے امکانات سے، اور لاک ڈاؤن ہے پوری دنیا کے پورے ممالک، چین، امریکہ، لندن، افریقہ، پورے ورلڈ میں لاک ڈاؤن اسی لیے کرا گیا کہ یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرم پانی میں ڈال کے پی لیجئے تو سارے بیماریوں سے مفت ہو جائیں گے، سارے بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں تاثیر تو ضرور دعا دوا غذا میں ہے، لیکن رہی شفا دست خدا میں ہے۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ وقت کم ہوتا ہے، سحری کے ٹائم تک آپ کو پانی یونی سب جو بھی کرنا ہے سحرن کے بعد نہیں پینا ہے۔ آپ احتیاط کریے، سحرن جیسے ہی ہوتی ہے جو ٹائم مقرر ہے اس پہ آپ کو کھانے پینے سے رک جانا چاہیے۔ اور ایک ہمارے پاس تیار کردہ 2011-10 سے ہمارے پاس تیار ہے سیب کا سرکہ۔ یہ سرکہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کھٹا کھٹاس ہوتا ہے تو پیے نہیں جاتا، اسی لیے میں نے اس کو سیب کا جوس اس میں ملا دیا۔ سیب کا سرکہ بھی اس میں ڈال دیں تو مزہ بھی آ جائے گا، 70 بیماریوں سے اس سے بھی حفاظت میں رہیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں کا منہ نہیں کھل رہا، گٹکے شریف کھا کھا کے منہ شریف بند ہو گیا، ایک گوشت کی بوٹی بھی اندر گئی تو منہ جلتا، کھا نہیں سکتے۔ ان لوگوں کا منہ کھولنا ہے تو یہ آپ کو پینا ہے۔ کسی کے گردے میں کنکر، پتے میں کنکر پریشان ہیں تو یہ گرم پانی پینے سے وہ کنکر بھی آپ کا نکل جائے گا۔ اس میں بہت فائدے بتائے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، اللہ کی رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہترین جاندار شاندار گولیاں ہیں، جو یقیناً یہ گولیاں ہمارے لیے ایک نعمت ہیں۔ اور یہ گولیاں جتنے بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، یہ گولیاں صرف فروٹ، ڈرائی فروٹ، ویجیٹیبل کے بنے ہوئے، دوا کے گولیاں نہیں ہیں، غذا کے گولیاں۔ الحمدللہ اس کے استعمال کرنے سے صحت بہت اچھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں اس کو تقریباً 7 سال سے استعمال کر رہا ہوں، سحر اور افطار میں میری صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ اس میں بہت سے فائدے ہیں، ایک فائبر کی گولی ہے اور اس میں پورے نیوٹریشن گولیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گولیوں کے ذریعے صحت اچھی رکھتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو نکالے ہیں، اللہ ان کے یقیناً کوششوں کو قبول فرمائے۔ آج آپ کے سامنے یہ پریکٹیکل کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں آج آپ کے سامنے میری سحری کروں گا، جو میں سحری کیا کرتا ہوں وہ بھی دیکھ لیجیے۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً 4 بج رہے ہیں، انتہائی ٹائم تک میں آپ کے ساتھ ہوں، اور ہو سکا تو اجازت دے وقت اور ہماری ٹیم اجازت دی تو ہمارے اسٹوڈیو کے یقیناً ٹیم جناب قاضی قاری محمد عبدالحفیظ رزاقی قادری نقشبندی چشتی مداری خلیفہ، ہمارے جناب المعروف ثقلین بابا ہمارے اس اسٹوڈیو کے سجانے میں اور یہ پروگرام کرنے میں شروع سے ہمارا تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں درازی فرمائے اور ان کے علم میں ترقی عطا فرمائے، اور ان کی کوشش اور ان کے جذبے کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ سحر ٹائم اور افطاری ٹائم میں یہ بہترین انداز سے اس کو جوڑتے ہیں، اور آپ کے پروگرام لائف لانے میں وہ ہمارا بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ اور قرأت کلام پاک کچھ دن تک ہمارے شہزادے سوم
حافظ و قاری محمد حبیب رضاقی قادری نقشبندی چشتی مداری المعروف نورین بابا خدمت پیش کر رہے تھے. کچھ سحر ٹائم، افطار ٹائم، اور قرآن بھی 5 پارے مکمل کیے اور سلسلہ ان کا جاری ہے. اور قاری محمد عبد الحسیب رضاقی قادری نقشبندی چشتی مداری نظامی جو جامعہ نظامیہ میں ابھی تعلیم زیر تعلیم ہے، اور وہ آپ کے سامنے نعت نبی عشق میں ڈوب ڈوب کر پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں گھر والوں کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ہماری ٹیم جو کوشش کر رہی ہے اس چینلوں کے ذریعے، اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے عمر میں درازی فرمائے اور دینی خدمات کا جذبہ نصیب فرمائے. اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک حبیب پاک کے صدقے، غوث و خواجہ کے صدقے ہماری اس نورانی محفل کو قبول فرما لیں اور ہماری اس خدمات کو قبول فرمائیں. میں تمامی حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھتے ہاتھ دھوتے، کلی کرتے، ناک میں پانی چڑھاتے. اس سے 3 چیزیں کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ، منہ ہاتھ دھونے سے ہاتھ صاف ہو جاتا ہے، کلی کرنے سے ناک صاف ہوتی ہے، اور ناک صاف کرنے سے ناک صاف ہوتی ہے، کلی کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے. اس سے رنگ، بو، مزہ، اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو جاتی ہے. پانی کی ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے کہ رنگ، بو، مزہ، یہ تمام چیزیں معلومات ہو جاتے ہیں. اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت سے محبت کرنے کا موقع عطا فرمایا. ہم کو چاہیے کہ اہل بیت گھرانے سے محبت کریں. غوث اعظم غریب نواز یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، اور آل نبی اولاد علی ہیں. دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے اجی میرے پیر دستگیر. یقیناً ان سے جتنی بھی محبت کرے کم ہے. تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں یقیناً گائے کا دودھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گائے کا دودھ کی اس میں صحیح بیماریوں کا علاج، اور گائے کے بیماریوں کے ساتھ ساتھ گائے کے دودھ میں ہر جگہ چر کے جو چیز استعمال کرتی ہے وہ چیزیں اس میں موجود ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ 114 آئٹم کا پاؤڈر اس میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ اپنے باڈی کو 114 آئٹم کی ضرورت، فروٹ، ڈرائی فروٹ، ویجیٹیبل، یہ 3 چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو اسی لیے میں آج یہ سحری میری ہوتی ہے روز. یہ سحری میں آج سے تقریباً 2013 سے دسمبر 2012 سے پابندی سے پی رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں صحت مند ہوں، اور اس میں بہت سے فائدے ہیں. اس میں ہمارے بہت سے ساتھیاں بھی پی رہے ہیں. اس کا پینے کا طریقہ اس طرح سے، بہت مزے کا ہے، ٹیسٹی ہے، کیونکہ ایک تو دودھ بھی ملا ہوا ہے، اس میں پاؤڈر ہے جو 100 فروٹ، ڈرائی فروٹ، ویجیٹیبل، جتنی باڈی کو ضرورت ہے وہ سب چیزیں اس کے اندر ڈال دیا. اس کا پاؤڈر بن کے آتا ہے، اس کو ملا کے ہلا کے پینے کا. یہ کوئی دوا نہیں ہے. لوگ اکثر دیکھ کر دوا پی رہے سمجھتے ہیں، دوا نہیں پی رہے. دوا میں یقیناً کیمیکل ہوتا ہے، دوا ہمیشہ نہیں پی سکتے. یہ غذا ہے، اسمارٹ غذا ہے. یہ دودھ میں، جوس میں، پانی میں بھی ملا کے پی سکتے ہیں پاؤڈر. اس کو سکون سے بھی پی سکتے، آرام سے بھی پی سکتے. یہ پینے کے بعد بھوک بھی نہیں لگتی. بہت سے لوگ گھبرا کے بولتے ہیں صاحب ہم سحری رمضان کے بعد شروع کریں. ارے بابا یہ رمضان میں شروع کرنے کا ہے. اسی لیے جو چیز اچھی ملتی ہے اس کو شیطانی روکتے ہیں، لیکن رمضان میں شیطان نہیں ہوتے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یقیناً اس میں اللہ نے بہت سے خوبیاں رکھا ہے.
اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر لیتے ہیں ہم. الحمدللہ الذی اطعمنی اطعمنی واسقی من سقانی وجعلنی من المسلمین. پروردگارہ ہماری روٹی روز میں برکت نصیب فرما. جو کھلا رہے ہیں کھا رہے ہیں مولا ان سب کی عمر میں درازی فرما. ایک ایک دانے کے عوض میں ایک ایک خطرے میں مولا رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری مختصر سری تھی جو آج آپ کے سامنے لائیو پینے کا موقع ملا. اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا ضرور اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں درازی فرمائے. اور یقیناً یہ رمضان کے راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں. میں تمام خلفاء مریدین اور معتقدین مخلصین محبین اور میرے سارے مصلیین اور سارے چاہنے والوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ غوث اعظم کا چاہنے والا بد عقیدہ ہو نہیں سکتا. جو ان کا ہو گیا اور کسی کا ہو نہیں سکتا. کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک. تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نبی کی بولی پہ عمل کرو، دنیا کی کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اسی لیے میری مخلصانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بڑے ادب سے سنیے، اس پہ عمل کیجئے. دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی پاک نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثنا فی شفاء الموت. موت کو بھی شفا ہے ثنا کے ذریعے. ثنا ایک پتا ہے، ہر دوا ساز پہ مل جاتا ہے. اس پتے کو گرم پانی میں گرم کر کے ٹھنڈا ہونے کے بعد نیم گرم رکھ کے آپ پیتے رہیں، انشاءاللہ موشن صاف آئے گا، صحت اچھی ہوگی. زندگی میں ایک بار تو پیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو بھی شفا ہے. ہر چیز کا یقیناً الگ انداز ہے، موت کو اللہ نے شفا رکھا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پہ عمل کریں تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں. تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تمامی حضرات جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں اور روحانی مسائل ہو یا طب نبوی ہو یا اور بہت سے چیزیں ہو، تو میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ تمامی چیزوں سے بچنے کے لیے اور تمامی چیزوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور نماز کی پابندی کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصلاۃ فی الشفاء، نماز میں شفا ہے. تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نمازوں کی پابندی کریں اور فرض نماز کے علاوہ نوافل کی نماز کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نوافل کی برکت سے آپ کی مرادیں ارادیں پورے فرمائے گا. اللہ کا کروڑوں اربوں احسانات ہیں، لاکھوں لاکھوں احسان بھول جائیے، کروڑوں اربوں احسانات کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید اور شکر ادا کرے گا. کیونکہ میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قرآن میں فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت لیطہرکم تطہیرا. معاذ اللہ کچھ ایسے بدعقیدے آج کل گلی گلی پہنچ رہے ہیں قرآن کی درس کے نام سے، درس قرآن کے نام سے. یاد رکھیے ان لوگوں کا درس نہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. نمازیں اتنے پڑھیں گے جو دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور وہ ہمیشہ ان کا تیسرا پہچان بتائیں سر مڑاتے رہیں گے اور نماز میں سلام پھرتے نکل جائیں گے. اللہ کے رسول نے الدعاء مخ العبادہ کا، دعا عبادت کا مغز ہے. یہ دعاؤں میں نہیں رہیں گے. اللہ ہم کو ان سے محفوظ رکھے. تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے رسول سے اٹوٹ محبت رکھے، درود شریف کا دستر جاری رکھے، آیت کریمہ کا دستر گھر میں رکھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ یا اللہ یا ہو یا اللہ یا ہو یا اللہ یا ہو یا اللہ یا ہو کا ورد کرتے رہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہے.
تو اس میں کیا ہوتا ہے، سینہ مدینہ ہو جاتا ہے. لوگ قرآن پڑھتے ہیں حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے. تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سیرن بج رہے ہیں. اس میں وہی آئٹم ہے جو میں آپ کو بتایا، نسخہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی چائے نہیں ہے، یہ گرم پانی کا بنا ہوا ایک پاؤڈر ہے. یہ زیادہ میٹھا ہے نہ کھارا، اس میں بہت سے فائدے بتائے گئے، اسی لیے میں یہ چیز استعمال کر رہا ہوں. اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں. تاثیر تو ضرور دوا غذا میں ہے، لیکن رہی شفا دست خدا میں ہے. نبی کے نام لینے سے اپنا نام ہوتا ہے، نبی کے نام لینے سے اپنا نام ہوتا ہے، ان کے نام کے صدقے ہر کام ہوتا ہے. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں، اس کو ڈھونڈتا ہوں زمین و آسمانوں میں، پر اس کا پتہ نہیں. جب ملا اس کا پتہ تو خود کا پتہ نہیں. خدا نہ فرش زمیں ہے نہ عرش نشی ہے، خدا نہ فرش زمیں ہے نہ عرش نشی ہے. روز چلتا پھرتا ہے مگر پردہ نشی ہے. اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رحمت کے انوار چمکتے ہیں، قرآن کے پاروں میں میرے سرکار چمکتے ہیں. قرآن پڑھیے. قرآن پڑھنے سے پہلے صاحب قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے محبت کیجیے. لوگ قرآن تو بہت پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو اسی لیے جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دل دماغ کو روشن کر دے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان کے دلوں کو، قلوب کو سکون ملے گا. بعض لوگ قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں پاتے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی. آنکھ رکھ کے اندھے، کان رکھ کے بہرے، منہ رکھ کے گونگے ہو جاتے. جس کے دل پہ مہر پڑ جائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک ہمارے جیسے نہیں. پیارے، ہمارے نبی ہمارے جیسے نہیں. کدھر آقا کا مقام، کدھر ہمارا مقام. کدھر آقا آقا ہیں، وہ آقا نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار. ایک اشارے میں دو چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے، ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند و بالا ہے، اونچا و اعلیٰ ہے. نہ ان جیسی شخصیت تھی، نہ ہی رہی، نہ رہ سکتی. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال. ایک بدبخت نے کہا تھا، نبی پاک کیسے بول سکتے ہیں آپ؟ مطلب کیسے نہیں بول سکتے. اس پہ بحث چھڑی. کئی علماء نے بیٹھ کر بحث کرنے کے بعد ایک صاحب بولے مل گیا. کیا ملا؟ جواب مل گیا. کیا؟ نبی پاک نہیں. بولے کیوں؟ کہ نبی پاک ہوتے تو وضو کیوں کرتے؟ تو جواب دینے والا بولا، نادان، اس کا وضو کرنا ناپاک ہونے کی دلیل نہیں. آقا وضو اسی لیے کیے. آقا وضو نہ کرتے تو صحابہ کو وضو کرنا کہاں سے آتا؟ آقا نے وضو کر کے بتایا، وضو اس کو کہتے ہیں. آقا کو وضو کی ضرورت نہیں تھی، وضو کو آقا کی ضرورت. تو اسی لیے میرے پیارے آقا نے وضو کر کے دکھایا. اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت بہت بلند ہے. ہمیشہ میں یہ واقعہ سناتا ہوں، آج بھی سن لیجئے اور سینے کو نگینہ اور مدینہ بنا لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی رسول آ کے ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ، کل میری بیٹی دلہن بننے والی ہے. آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ آقا عطر چاہیے، عطر. آقا نے فرمایا شیشی خالی ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ. طلب فرمائی، خالی شیشی کا ڈھکن کھولا، ادھر کا پسینہ شیشی میں، ادھر کا پسینہ شیشی میں، پسینے مصطفیٰ لیتے رہے، شیشی میں ڈالتے رہے، شیشی پسینے سے بھر گئی. اس پسینے مصطفیٰ کو آقا نے دیا اور کہا صحابی کو لے جانا، تمہاری بیٹی دلہن کو لگانا. صبح صبح سویرے سادیے
دلہن تیار ہو کے بیٹھ گئی تو صحابی رسول بچی کے والد ماجد نے شیشی کو اٹھائے اور وہ شیشی کو کیا کرنے لگے اور اس شیشے کے پسینے مصطفیٰ کو اپنے ہاتھ میں ڈالے۔ بیٹی اکیلی تنہا تھی تو اپنے بیٹی کو کہے دونوں ہاتھ اٹھائیں، تو بیٹی دونوں ہاتھ اٹھائی تو فوراً باپ اپنی بیٹی کو پسینے مصطفیٰ لگا رہا ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، اللہ اللہ، خاندان آیا، عزیز و اقارب آئے، رشتہ دار آئے، ہر آنے والا آ رہا ہے اور فوراً کیا دیکھ رہا ہے، خوشبو سن رہا ہے، نظروں سے ڈھونڈ رہا ہے، خوشبو سن رہا ہے، نظروں سے ڈھونڈ رہا ہے۔ تو صحابی رسول نے پلٹ کے بچی کے ابو جی پوچھنے لگے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ سب مل کے بولے خوشبو آ رہی ہے، رسول اللہ نظر نہیں آ رہے، خوشبو آ رہی ہے، رسول اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے کہ بس پتہ کیا چلا، خوشبو تو سننا تھا۔ اللہ اکبر، صحابی کا پیارا جواب، بچی کے ابو کا کیا پیارا جواب ہے، بولے آقا نہیں آئے ہیں، پسینہ لا لیا۔ جب پسینے کا جب یہ عالم ہے تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیرانہ بج رہے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، سحری سٹاپ کر دیجئے، پانی یونی سب پینا بند کر دیجئے، اپنی باڈی کو، اپنے منہ کو لاک ڈاؤن کر دیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن میرا کہنے کا مقصد، وہ صحابی اپنی بیٹی کو پسینے مصطفیٰ لگانے کے بعد لوگوں نے جو جواب دیا خوشبو آ رہی ہے، اور خوشبو کے ساتھ ساتھ بولے کہ آقا نظر نہیں آ رہے ہیں، آقا کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابی کا کیا پیارا جواب رہا، آقا نہیں آئے، پسینہ لا لیا۔ لکھنے والوں نے لکھا اس پسینے سے جس دلہن کو لگایا گیا بچے ہوئے تو بچے میں بھی خوشبو آ رہی تھی، بچے کے بچے ہوئے تو بھی خوشبو آ رہی تھی۔ 17 پشت 17 خاندان تک خوشبوئے مصطفیٰ جاری رہا۔ نبی کے پسینے کا جب یہ عالم ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 17 خاندان تک خوشبوئے مصطفیٰ جاری رہی۔ یہ پسینے کا عالم تھا، اور نبی کی نسل کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کی نسل حسنین کریمین ہے۔ آج بھی جتنے سادات اکرام ہیں یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قرآن سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، بزرگوں کا ادب کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو، اور خوشبو لگاؤ، اور برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بے ادبی کو برداشت مت کرو، کیونکہ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقیناً بڑے مبارک دن اور بڑے مبارک ماہ ہمارے سے گزر رہا ہے۔ میں یقیناً آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور ضرور میرے لیے بھی آپ دعا کیجئے تاکہ ہماری بخشش خاتمہ بالخیر ہو۔ جو قادری گھرانے کا ہوگا، پیرانے پیر نے اعلان دے دیا، وہ کہیں بھی ہو کیا بھی ہو ہم اس کے سترپوش کرنے والے ہیں، اور وہ بے ایمان نہیں مرے گا، ہم لوگ ایمان پہ ہی مرنے والے، کیونکہ ہم پیور قادری ہیں۔ اور ایک میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں جو کوئی قادری مرید نہیں سوچ لے اور ارادہ کر لے تو وہ ہمارا مرید ہو گیا۔ تو آپ ڈائریکٹ غوث پاک کے مرید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ٹھنڈے دل سے، سچے دل سے پیرانے پیر کو یاد کر کر کہہ لیں کہ یا پیر میں آج سے آپ کا غلامی اختیار کرتا ہوں، تو پیرانے پیر نے آپ کو اپنی غلامی میں لے لی۔ اور جو آ کے مرید ہونا چاہتے ہیں تو وہ کئی بزرگ، کئی اولیاء اللہ یقیناً آستانوں پہ بیٹھے ہیں، ضرور استخارہ کریے، اس کے بعد مرید ہو جائیے۔ یعنی پیر کا ہونا ضروری ہے، بغیر پیر کے زندگی بیکار ہے۔ تو اسی لیے پیر و مرشد کو آپ تلاش کرنا ہے، پھر پیر و مرشد جو قابل لوگ ہیں ان کو دیکھ کے خلافت عطا کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پیر و مرشد حضرت سید طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
مجھے خوشخبری دی تمہارے 5 لاکھ اور مرید 40,000 خلیفہ ہوں گے۔ بریلی میں کئی بار مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا تو ایک بار میں 5 لاکھ مجمع میں خطاب کیا، اور دم مدار بیڑا پار وہاں سے مجھے خلافت بھی عطا ہوئی، اور کئی لوگ وہاں 40,000 میرے خطابات سنے۔ 40,000 کے مجمع میں مجھے خلافت عظمیٰ سے نوازا گیا، اور لوگوں نے کہا حضرت آپ کو 40,000 لوگ سن رہے ہیں، آپ ان کے حق میں دعا فرمائیے اور آپ اپنے سلسلے میں رادے میں کیجیے۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ میری پیر کی بات یاد آئی کہ 40,000 کے مجمع سے خطاب، 5 لاکھ مجمع سے خطاب، کیا مقصد ہے؟ یہ ارشاد کرنا خود مرشد ہونے کی علامت ہوتی ہے، یہ اعزاز ہے۔ 17 پارے میں اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارا علم صحیح نہیں تو علم والے علماء سے پوچھ لیا کرو۔ تو علم دین دینے والا مرشد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے۔ میں بڑے مبارکباد ہیں جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کا مقام بہت بڑا ہے۔ آپ جو بچوں کو قرآن کی تلاوت دے رہے ہیں مولوی صاحب، وہ بچے جو ان کے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے، نور کا تاج رکھا جاتا ہے، چاند و سورج سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں۔ سارے مدرسین جو قرآن کو پڑھانے والے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ جو پیسے دیا اس میں اللہ برکت دیتا ہے۔ اور دوسری اہم خوشخبری کی بات یہ ہے، جتنا دیا سرکار اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آج دیکھیے کئی ائمہ، موذنین، ملسا، مدرس کبھی کہیں سے بھیک مانگتے نظر آئے نہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کی بھیک دلانے والے، اللہ سے رشتہ جوڑنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے مدد کرتا ہے، شان و گمان میں نہیں ہوں گا۔ اللہ 25ویں پارے میں فرمایا تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے شان و گمان میں نہیں ہوگا، وہاں سے روٹی بھی ملے گی، روزی بھی ملے گی۔ وقت نہیں، میں انشاءاللہ کسی موقع پر اس کے اوپر تفصیلی خطاب کرنے والا ہوں، اور قرآن کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں میں وہ بیان کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ سحری ٹائم میں، افطار ٹائم میں حاضر ہوں گا، اس میں بھی میں آپ کے سامنے اہم باتیں رکھوں گا۔ اب وقت مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ مولا تو رحیم رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما، کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی ثقافت کا صدقہ، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، زین العابدین کی عبادت کا صدقہ، امام حسین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ، خواجہ اعظم کی خواجیت کا صدقہ، امام اعظم کی امامت کا صدقہ، کل انبیاء، کل اولیاء، کل بزرگان دین کا فیضان جاری فرما۔ مولا ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنا، ہر بلا آفتوں سے محفوظ فرما۔ یا قطب یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر، بندام در مندام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطرے نشاد رکن شادیا پیران پیر، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وارث کمال غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، اغثنی امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔